پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اس مسلم ریاست کو تباہ کن مسائل کا سامنا تھا۔ ان مسائل پر قابو پانا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، آل انڈیا مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت اور پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد بھارت نے جان بوجھ کر پاکستان کے لیے مندرجہ ذیل مسائل کھڑے کیے۔ مہاجرین کا مسئلہ۔ تقسیم ہند کے بعد ظالم ہندوؤں اور سکھوں نے نہتے مسلمانوں کا قتل عام، لوٹ مار، عصمت دری جیسے درندہ صفت اور انسان دشمن کارروائیاں شروع کیں۔ ان ظالمانہ رویوں کے نتیجے میں 12.5 ملین سے زائد مسلمان بھارت سے پاکستان آئے۔ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو آباد کرنا پاکستان جیسے نوزائیدہ مملکت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جون 1947 میں پارٹیشن کونسل قائم کر دی گئی تھی۔ کل ہند اثاثوں میں پاکستان کا 17.5% حصہ بن رہا تھا، لیکن ہندوؤں نے پاکستان کو اس حق سے محروم رکھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر میں 75 کروڑ روپیہ بنتا تھا، لیکن ہندوؤں نے محض 20 کروڑ روپیہ ادا کیے۔ اس طرح دفاعی ساز و سامان میں جو اسلحہ یا ہوائی جہاز ناکارہ تھے، پاکستان کے حوالے کر دیے۔ شاہی ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ تقسیم ہند سے پہلے برطانیہ ہند میں 550 سے زیادہ شاہی یا شخصی ریاستیں موجود تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد ہر ریاست کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مقدر کے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ پاکستان یا بھارت دونوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں۔ بھارت نے کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد کو فوجی طاقت کے زور پر پاکستان میں شامل ہونے سے روکا۔ نہری پانی کا مسئلہ۔ بھارتی سرکار نے قیام پاکستان کے بعد بغیر کسی پیشگی اطلاع کے پاکستانی نہروں کا پانی اپریل 1948 میں بند کر دیا تھا تاکہ پاکستان میں زرخیز زمینوں کو نقصان پہنچے۔ تقریباً 12 سال اس مسئلے کو حل ہونے میں لگے اور 1960 عالمی بینک کی کوششوں سے یہ مسئلہ حل ہوا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے سندھ طاس منصوبہ کہتے ہیں۔ سندھ طاس منصوبے کی روح سے پاکستان کے حصے میں 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ آئے۔ سندھ طاس منصوبے کی روح سے بھارت کے حصے میں 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی آئے۔ کانگریسی رہنماؤں نے قیام پاکستان کے بعد صوبہ سرحد میں پشتونوں کے لیے ایک الگ ریاست پشتونستان کا مطالبہ کر ڈالا، جس کے بعد جولائی 1947 میں سرحد میں ایک ریفرنڈم منعقد ہوا۔ کانگریس نے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی شہر کو بنایا گیا۔ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ ایران نے پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سب سے پہلے اقوام متحدہ میں تسلیم کیا تھا۔